الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله الخالق العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑ احسان، اس مالک لم یزل کی دی ہوئی عطا اور توفیق سے آج ایک بار پھر اللہ رب العزت کی لا ریب کلام چند آیات کو سیکھنے سمجھنے کہ اللہ رب العزت نے توفیق عنایت فرمائی، اور انشاءاللہ یہ مختصر وقت ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور ہمارے لیے باعث نجات فرمائے گا۔ الحمدللہ گزشتہ دروس کے اندر آیت نمبر 105 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے ہم آغاز کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ سورۃ البقرہ کے اندر جو ذکر ہے وہ زیادہ تر یہود و نصارہ کا ذکر ہے، یعنی یہود و نصارہ کے کردار کا ذکر ہے کہ وہ کس انداز سے اپنے دور کے انبیاء کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد وہ کس انداز سے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اعتراضات پیش کیا کرتے تھے اور قرآن کریم کو معاذ اللہ جھٹلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہاں ضمن ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سب وہ اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچ ہے۔ وہ کیونکہ ایک چیز کو برحق جب انسان سمجھتا ہے نا کہ یہ سچ ہے اور یہ جو کچھ کلام سنایا جا رہا ہے یہ سچ ہے، اور جو کچھ تبلیغ کیا جا رہا ہے یہ سچ ہے، تو پھر اس کو اپنی چودراہٹ جو ہے نا وہ خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کسی کے باطل کے سامنے جب سچ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہونا شروع ہو جائے، واضح ہونا شروع ہو جائے، اور اس کو محسوس بھی ہو جائے کہ یہ واقعی حقیقت ہے، سچ ہے، تو پھر اس کو لگتا ہے کہ اگر یار یہ تو جو سچ بات سامنے آ گئی ہے تو اب میری چودراہٹ کا کیا ہوگا؟ جو میں نے لوگوں کو بہکایا ہوا تھا اور میں نے جو لوگوں کو قصے کہانیاں سنائی ہوئی تھی، جو میں نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ ہم جنت والے ہیں، جو ہم نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ ہم ہی اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور یہ پچھلی پوری 100 آیات کے اندر یہ سارے اذکار موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ پر فخر کرتے تھے، اپنے یہودیوں پر فخر کرتے تھے، اور یہ بارہا وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ اب جو کلام اب پیش ہو رہا ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے جھوٹے دعووں کا کلا کما کر دیں، لہٰذا اس لیے وہ جانتے ہوئے، کیونکہ جو نہیں جانتا نا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں جاننے والا جب اتنی بڑی حقانیت کو، سچائی کو سامنے دیکھتا ہے تو وہ فوراً تسلیم کر لے۔ جو جانتا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میری چودراہٹ خطرے میں پڑے گی، میرے معاملات خطرے میں پڑے گی، میرے جو نظریات ہیں وہ سارے خطرے میں پڑیں گے، تو پھر وہ اس کے خلاف محاذ آرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ اس کو کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک آیت مبارکہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، آیت نمبر 106، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها، او ننسها سے مراد یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، ما ننسخ من آیت یعنی جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسها یا بھلا دیا جاتا ہے، بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کریم کے اندر ایک حکم ارشاد فرمایا، اس کو آگے ہم انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔
اب اس پوری آیت مبارکہ کے اندر ایک شرعی احکام کے جو ہے منسوخ ہونے کا ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مختلف اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے اندر مختلف احکامات ایسے نازل ہوئے جن کا پہلے حکم آیا اور پھر کچھ عرصے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر دوسرا حکم آیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے چل جاتے ہیں۔ جیسے ابتداً مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے، حکم تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا، نماز جو رخ کر کے پڑھنا تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی درینہ خواہش پر، آپ کے دل کی تمنا تھی، تو اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا، بیت المقدس سے حرم کعبہ بن گیا۔ اب یہ کیونکہ حکم منسوخ ہوا نا، پہلا والا حکم بھی اللہ کا تھا، یہ حکم بھی اللہ کا۔ اب یہاں پر اعتراض اٹھانے والے مستشرقین، اس وقت یہود و نصارہ بھی اعتراض اٹھاتے تھے کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے، معاذ اللہ پہلے کسی اور طرف حکم تھا، ہمارے قبلے کی طرف۔ اچھا پہلے ان کو اس چیز پر بڑا گھمنڈ تھا نا کہ دیکھو بیت المقدس پہ ان کی اجارہ داری تھی، ان کو اس چیز پر گھمنڈ تھا کہ دیکھو مسلمان ہمارے جو ہے وہ قبلے کی طرف، ہماری عبادت گاہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کو گھمنڈ تھا، اس چیز کا فخر تھا ان کو۔ اب جیسے مسلمانوں نے رخ چینج کیا، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہ سارے۔ یہود بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں۔ کہیں کہ جیسے اختلاف ہے نا، جیسے حضرت عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا نا، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام پہلے۔ لیکن جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم سے۔ تو بنیادی طور پر جب یہ سلسلہ نبوت حضرت اسحاق کی قوم سے نکل کر حضرت اسماعیل کی قوم میں آیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل جو مکہ المکرمہ میں تشریف فرماتے، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، تو ان کی جب قوم میں آیا تو یہاں سے یہود و نصارہ کو تکلیف شروع ہوئی کہ یہ ہماری قوم سے نکل کر اس طرف کیوں آ گئے۔ تو ایک بنیادی بات یہ تھی کہ ان کو اس بات کا گھمنڈ بھی تھا اور اس بات پر وہ فخر بھی کیا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ حکم چینج ہوا تو یہ اعتراض کرنے لگے، دیکھو یہ بولتے ہیں ہمارے اوپر خدا کا کلام آتا ہے، خدا کا کلام کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارے قبلے کی طرف رخ پہلے ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے؟ جیسے کبھی کبھار ہم عام دنیا کے اندر بھی یہ بولتے ہیں نا کہ یار یہ جو کام کر رہا ہے یہ پہلے والا ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے؟ تو عام دنیا میں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، انسان کا ہے وہ، اس کی پہلے وہ کس مقام پہ تھا وہ کی مرضی۔ لیکن اللہ کے ہاں تو اللہ کی مرضی ہے نا، وہ پہلے جس جو حکم پہلے دے دے، جو حکم بعد میں دے دے۔ تو اللہ نے پہلے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کو رخ کر کے نماز پڑھو، اللہ نے کعبۃ اللہ کو ہم نے رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو رب فرما رہے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں تو اللہ نے آیت وہ منسوخ کر دی کہ قبلہ جو ہے تمہارا بیت المقدس ہے، اس کو منسوخ کر دیا، اور دوسرا یا بھلا دیتے ہیں یا تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی صورت لے جیسی آیت لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آ گیا۔ کیا آیت لے کر آ گیا کہ بھئی اب تم اس طرف رخ کر نماز پڑھو۔ آخر مقصد کیا بتانا ہے؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ رب یہ بتانا چاہ رہا ہے اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہا ہے کہ تیرے دل میں، تیرے دماغ میں اس بات کا عقیدہ راسخ ہو جانا چاہیے، تو اس کشمکش میں نہ پڑ جا کہ یہ کیسا دین ہے کہ یہ پہلے تھا حکم یا پہلے حکم یہ تھا۔ پہلے اگر تیرے دماغ اور دل کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی کہ جو اللہ کہہ دے گا، جو اللہ فرما دے گا، جو نازل ہو جائے گا مجھے ماننا ہے، میرا دل اس بات پر گواہی دے گا کہ میرے رب نے جو حکم فرما دیا مجھے منوان ماننا ہے، تو پھر تو اس طرح کا اعتراض نہیں کرے گا کہ پہلے ہی والا حکم یہ کیوں تھا اور اب والا حکم یہ کیوں تھا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اس چیز پر اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پھر فرمایا آگے اس چیز کے اوپر اور اضافہ فرمانے کے لیے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ مالک ہے، وہ جس چیز کا جب حکم دے دے، ٹھیک ہے،
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور فرمایا اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس چیز سے دل برداشتہ نہیں ہو جانا، جب کفار و مشرکین اعتراض کریں دل برداشتہ نہیں ہو جانا کہ اب کیا ہوگا، پہلے ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کے اعتراضات کم تھے، اب اعتراضات بڑھ جائیں گے، اب یہ اور دشمنیاں کرنے لگیں گے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے، تم اس چیز سے پریشان نہ ہو، اللہ سے بڑھ کر تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ پہلے تم سمجھتے کہ شاید وہ ہمارے اپنے قبلہ ایک ہونے کی وجہ سے ہمارے حمایتی بنیں گے، تم یہ سمجھتے تھے، اور تمہارے مددگار بنیں گے، تو تم اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اللہ سے بڑھ کر تمہارا کوئی حمایتی نہیں، تمہارا مددگار نہیں۔ تمہارے ذہن میں ہر وقت اللہ حمایتی ہونا چاہیے، تمہارا اللہ کی رسی تم نے پکڑی ہونی چاہیے، اور تمہارے ذہن میں یہ بات ہر وقت ہونی چاہیے کہ ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بنیادی طور پر قرآن کریم کی ایک شرعی حکم ہے، جس میں بار بار بتایا گیا کہ قرآن کریم کے اندر مختلف آیات بھی ہیں جو ایک آیت دوسری آیت کی تنسیخ کا باعث بنتی، یعنی اس کو نسخ کر دیا جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک مسئلے کو آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے احکامات ہیں جن کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن کریم کل کو کوئی آپ کے سامنے کوئی آیت پیش کر دے، دیکھو قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے، آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کی تنسیخ دوسری آیات سے ہو گئی۔ ایک حکم پہلے تھا، اللہ رب العزت نے دوسرا حکم ارشاد فرما کر اس آیت کو، اس حکم کو منسوخ کر دی۔ اب وہ جو نیا حکم ہے، نئی آیت آئی ہے، وہ حکم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قابل استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث متواتر، ایک حدیث متواتر ہوتی ہے، حدیث متواتر کو وہ حدیث کو کہتے ہیں جس کے طرق کے اندر، جس کے راویوں کے اندر کوئی توڑ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی حدیث جو متواتر آ رہی ہے نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے سے، اگر وہ ایسی متواتر حدیث سامنے آ جائے، وہ حدیث بھی کسی نہ کسی آیات کے تنسیخ کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی قرآن کریم کی آیت ہے جس کے جو آیت مبارکہ بھی ہے اور اس طرف حدیث مبارکہ بھی ہے، اگر حدیث مبارکہ متواتر ہے، تواتر والی ہے، تو وہ اس آیت کی تنسیخ کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک آپ حکم ذہن میں رکھ لیں، اور دوسری بات یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہ قرآن کی بھی کوئی آیت کسی آیت کی تنسیخ کا باعث بن سکتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 108، فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ معاملہ یوں ہے کہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، وہ لایانی سوالات کیا کرتے ہیں۔ بڑا مشہور قصہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی ہے، پیچھے جو ہم پڑھا ہے کہ جی وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس علاقے سے ہو، کن لوگوں کی پرورش میں ہو، وہ سوال کر کر کے اپنے آپ کو پھنساتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھائی جا کر ایک گائے ذبح کرو، سمپل سی بات تھی، حکم آ گیا تھا، جا کے کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے۔ اب وہ سوالات کر کے ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور سوالات کر کے نا اس کو الجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ خود پھنستے گئے۔ گائے کیسی ہو تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا رنگ ایسا ہو، پھر وہ ایسی ہو، وہ فلاں جگہ پر ہو، وہ فلاں جگہ پر ہو، ایسی گائے ہو جس پہ کبھی کسی نے سواری بھی نہ کی ہو۔ تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ یہود و نصارہ اس کے اندر مخاطب ہے کہ وہ آگے سوال کیا کرتے، وہ کیا آگے سوال کیا کرتے تھے؟ وہ آگے کرتے تھے سوال کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ نا ہم اللہ کی ہمیں زیارت کروا دیں، جس رب کا آپ کلام سنا رہے ہیں نا اس کی زیارت کروا دیں، پھر ہم مان جائیں۔ آپ ایک کام کریں، ہمیں جو فرشتہ آپ پر وحی نازل کرتا ہے نا، لے کر آتا ہے، آپ اس کی زیارت کروا دیں۔ اچھا آپ ایک کام کریں کہ یہ جو جتنے احکامات قرآن کریم کے آپ ہمیں وحی کی صورت میں سناتے ہیں، یہ ایک ساتھ نازل کر دیں سر۔ یہ لایا نہیں سوال، ان چیزوں سے بھئی آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ وہی سوال ہے کہ جو آپ اعتراض کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح آج کل کے دور کے اندر کوئی دنیا دار شخص ہو اور وہ ہوشیار شخص ہو تو وہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ جاتا ہے نا خواہ مخواہ کے سوال کرنے کے لیے، اچھا حضرت یوں بتائیں یہ کیسے، اچھا حضرت وہ ایسے کیوں، ان کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پتہ سب کچھ خود بھی ہوتا ہے، وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ کرے دوں،
کچھ بحث نکالوں، کچھ ان کے منہ سے کچھ نکلواؤں اور پھر دوسرے پہ اعتراض بنواؤں آج کل کے معاشرے کے اندر. تو اس وقت بھی وہ شیطان صفت لوگ اور وہ شرارت کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، ایسا کریں اللہ کو اللہ کی زیارت کروا. اب اس سے تمہارا کیا تعلق، تم کر سکتے ہو زیارت؟ کیا تمہیں تورات اور زبور نہیں پڑھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ رب تعالیٰ مجھے زیارت کروا، جھلک دکھا، تو وہ سب کیا بائبل کے اندر موجود نہیں؟ تو اللہ نے ایک جھلک دکھائی تھی، کیا ہوا تھا؟ یہ تو یہود کو پتا ہے نا. تو اللہ کو تو اس بات کا پتا تھا کہ بھائی یہ جو عمل، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، یہ پہلے بھی یہ کر چکا ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبلكم، کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، یہود و نصارہ جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے رسول کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بے شک وہ یہودی تھے، بے شک وہ نصرانی تھے، لیکن ان کے لیے اس وقت رسول کون تھے؟ تو یہاں مخاطب دیکھیں کیسے کیا جا رہا ہے، ام تريدون ان تسالوا رسولكم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو؟ سوال کرنے والے یہود تھے، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم چاہتے ہو کہ تم میرے رسول سے یا تم مسلمانوں کے رسول سے ویسے سوال کر رہے ہو، نہیں، ان کو بھی یہی کہا گیا تم اپنے رسول سے ویسے سوال کرو. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے اس وقت رسول بن کر آئی. جو یہود و نصارہ حضور کو نہ ماننے والے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول تھے، اللہ کا فرمان. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایک بات سمجھ آئی. فرمایا کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا گیا. اور کیا سوال کیا گیا تھا؟ اس میں جو مشہور روایات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام لانے کے بعد آپ کو کفار و مشرکین نے دوبارہ دعوت دینے کی کوشش کی، مختلف انداز سے بہکا کر کوشش کی تھی کہ دوبارہ جو ہے نا آپ کفر کی طرف لوٹ آئیں. تو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جھڑک کر ان کو رد کر دیا، اور پھر یہ ماجرا جا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس طرح کفار ہمیں بہکانے کی کوشش کرو، ہم رد کرائیں. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اگلی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا تھا. میں نے پہلے عرض کیا نا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا. قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءکم، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی. یعرفونہم، وہ جانتے ہیں آپ کو، اے محبوب علیہ السلام، یہ یہود و نصارہ آپ کو جانتے. یعرفونہم کما یعرفون ابناءکم، ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے، اپنے بچوں کو جانتے. مفہوم سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام جیسے ایک انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے نا، اس کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی گفتگو کیسی، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، اس کا ظاہر کیسا ہے، سب جانتے ہیں نا. تو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ یہ آپ کو محمد علیہ السلام ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یعنی آپ کو سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ برحق ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ بخوبی جانتے ہیں. ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں. اب کیسے نشانیاں موجود تھیں؟ یقیناً جو ان کی کتاب تھی تورات زبور انجیل کا مجموعہ بائبل، یقیناً اس کتاب کے اندر آیات موجود تھی جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ آنے والا دور آئے گا جس میں ایک نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے. ان کی نشانیاں یہ ہوں گی. یہاں تک کہ یہودی راہب، ان کو نصرانی راہبوں کو اور یہودی راہبوں کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ آخر الزماں نبی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آئیں گے. تو یہودی اس وقت کے جو یہودی تھے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ باقاعدہ مدینہ المنورہ کے اندر، یعنی یہ جو یثرب تھا، وہاں پر آ کے ارد گرد آباد کیوں ہوئے؟ اس انتظار میں کہ ایک آخری زمانے کے اندر ایک نجات دہندہ آئے گا، ہم اس کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کریں، دین قبول کریں. آپ یہودیت کی تاریخ پڑھیں کہ مدینہ کے جو ارد گرد آگے لوگ آباد ہوئے تو کیوں آباد ہوئے؟ کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب نبی تشریف لے آئے تو ہزاروں کی تعداد میں یہود بھی مسلمان بھی ہو گئے، اور کچھ کو جو ہے وہ نہیں بھی ہوئے مسلمان.
یعنی کچھ لوگوں نے انکار بھی کر دیا اور کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہو گئے. تو بہرحال یہاں پر یہ کہنے کا مقصد تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حق کو یہود و نصارہ خوب جانتے تھے. خوب جاننے کے بعد وہ کیا کیا؟ خوب جاننے کے بعد حسد پیدا ہوا. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں. حسد کیوں کرتا ہے انسان؟ حسد دو بنیاد پر کرتا ہے. یا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں آ گئی، یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہود کے دونوں چیزیں پائی جاتی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہماری قوم کا خاصہ تھا. یہود یہ سمجھتے تھے نبوت صرف ہماری قوم کا، بنی اسرائیل کا خاصہ تھا. تو ان کو یہ حسد ہوا کہ بنی اسرائیل کا خاصہ تھا، بنی اسماعیل میں کیسے چلی. یہ ان کو پہلے دن سے اس بات پر بڑا غصہ تھا. تو حسد کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں اور دونوں ان کے اندر پائی جاتی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو حسد کیوں ہوا. حسد کی بنیاد دو میں نے عرض کی دو ہیں اور دونوں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. کیا کہ ایک تو ان کو یہ تکلیف تھی کہ بھائی بنی اسرائیل سے یہ بنی اسماعیل میں کیوں شفٹ ہوگی نبوت. یہاں تک بھی یہود کا دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ غلطی سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہاں پر تشریف لے آئے. پھر دوسرا حسد کا یہ تھا کہ ان کے پاس کیوں ہے اور ہمارے پاس کیوں نہیں. وہ بھی یہی بات ہے کہ بھائی نبوت ان کی طرف کیوں چلی گئی، ہماری طرف کیوں نہیں ہے. حالانکہ پہلے سے وہ تیار تھے ذہنی طور پر، لیکن بعد میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ جس کو ہدایت دے، جس کو ہدایت نہ دے. تو کئیوں کو ہدایت نصیب ہو گئی اور کئی جہنم کے لیے بھی رہنے ہیں. ظاہر سی بات ہے جہنم بھی تو بھرنی ہے. تو کچھ رہ گیا جنہوں نے انکار کر دیا. تو بہرحال آگے فرمایا اللہ رب العزت نے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر بھی وہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ ان کو بہکایا جا رہا تھا لیکن انہوں نے رد کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کی. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا عظیم کارنامہ ہو گیا. ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل. اگلی آیت مبارکہ ہے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اور نماز قائم رکھو اور زکات دو. یاد رکھیے گا کہ جب بھی کئی مقامات پر یہ معاملہ آیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کسی تحدیث نعمت کے طور پر ان کے حق میں کوئی آیت مبارکہ نازل ہو جاتی یا ان کو کوئی بشارت دی جاتی یا ان کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو ساتھ ہی اللہ رب العزت کا حکم بھی نازل ہو جاتا جیسے یہاں پر ہے. اب ان کو ایک طرف خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہارے حق میں اللہ رب العزت کا کلام نازل ہو رہا ہے. کیا کلام نازل ہو رہا ہے؟ کہ تم نے بڑا بہترین کام کیا اور تم جو ہے حق کے پر قائم رہنا، کفر کی طرف پھرنا نہیں. حق میں نازل ہو گئی تو انسان کو ایک دلی اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ نے ہمیں یاد کیا. یہ تو آج ہمارے لیے ماجرا تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا اگر کوئی اللہ کا ولی کوئی ہمیں یاد کر لے، کوئی اللہ کا بزرگ ہمیں یاد کر لے، کوئی اللہ والا یاد کر، دنیا دار لوگوں کی تو ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے یاد کرنے سے ہمیں کوئی فخر ہو یا ہمیں کوئی خوشی محسوس ہو. ہمیں اللہ والوں کو یاد کرنے سے ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے. تو اگر کوئی اللہ والا ہمیں یاد کر لے تو ہمیں کتنی خوشی محسوس ہو. لیکن اس وقت سوچیں کہ صحابہ کے کیا عالم ہوگا، ان کی اطمینان کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ رب العزت یاد فرما رہا ہے، خود کلام میں ان کا ذکر فرما رہا ہے، ان کو یاد فرما کر ان کو تصدیق دے رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ تم کفر کی طرف پھرو گے نہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان کو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ قیامت. درگزر کرتے رہو، چھوڑتے رہو، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہو. اللہ کا جب حکم آئے گا تو حق اور باطل ان کو بھی واضح ہو جائے گا اور تمہیں بھی واضح ہو جائے گا. اللہ اکبر. ساتھ ہی فوراً پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ یہ تمہارے لیے کیا کام کرنا ہے. تم نے یہ تصدیق تمہارے لیے، تائید تمہارے لیے، سچائی تمہارے لیے، آیت تمہارے لیے. تم نے کیا کرنا ہے؟ اور نماز قائم رکھو اور زکات دو. وما تقدموا لانفسکم اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے. وما تقدموا لانفسکم من خیر اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے. تجدوا عند اللہ اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. یعنی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور نیکیاں وہ جو بھلائی کے لیے تم اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے تم آگے بھیجو گے
وہ اللہ کے ہاں تم ضرور پاؤ۔ اب یہ مخاطب کون ہے اس میں؟ اس وقت کے صحابہ مخاطب، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دور پایا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، سارے کے سارے جنتی، یعنی جنت کی بشارت ان کو ملی ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن دیکھیں، اندازہ کریں کہ ان صحابہ کے لیے اللہ کیا ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ایک طرف ان کی تائید بھی آ رہی ہے، ان کے حق میں آیات بھی نازل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس پہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا، تم میرے پیارے محبوب کے دور کے اندر ہو، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور وہ ہے، ساری بشارتیں ان کے لیے ہیں، کئی آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی ضمناً تو یہ ان کے لیے، ان دو صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی، ایسی تو کئی آیات موجود ہیں نا جس کے اندر صحابہ کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں، بدر والے صحابہ کے لیے بشارتیں، احد والے صحابہ کے لیے بشارتیں، خندق والے صحابہ کے لیے بشارتیں، سب کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں۔ وہ بشارتیں ہونے کے باوجود کیا فرمایا جا رہا ہے، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور جو بھلائی کے کام تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں تم پاؤ گے، یعنی بھلائی کے کام بھی کرتے رہنا، تمہاری بھلائی کے کام تمہیں بروز قیامت تمہارے سامنے ہوں گے، اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ کتنی واضح آیات، اتنے کھلے الفاظوں میں آیات ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے، تمہارا چلنا پھرنا دیکھ رہا ہے، تمہاری خلوت دیکھ رہا ہے، تمہاری جلوت دیکھ رہا ہے، تمہاری نگاہوں کا اٹھنا دیکھ رہا ہے، تمہاری زبان کا استعمال ہونا دیکھ رہا ہے، تمہارے کانوں کا استعمال ہونا دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو نیکوکار انسان ہے، جو عظیم ترین مخلوق ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی سب سے زیادہ مخلوق، عظیم ترین مخلوق، سب سے زیادہ نیکوکار مخلوق ہے، وہ صحابہ کی ذات ہے۔ ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر وہ عمل وہ کرنا کہ جو تم بھلائی کرو، جو تم نیکی کرو، وہ جب تم بروز قیامت اٹھو تو اللہ کے سامنے وہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے، تمہارے بھلائی کا کام ہو۔ تو آج کے درس مبارکہ کے اندر ہم نے 5 آیات کا ذکر کیا، جس کے اندر پہلی آیت کے اندر ہم نے شرعی احکام منسوخ ہونے کا ثبوت ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کی آیت سے کسی دوسری آیت کو منسوخ کرنا قرآن کا شرعی حکم ہے اور قرآن کا طریق ہے، اور اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، کیا؟ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، یہ بھی پہلا حکم بھی قرآن کا تھا، دوسرا بھی، یہ قرآن کی منسوخ کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا جو تھا وہ سوالات، غیر ضروری سوالات، عالم دین سے غیر ضروری سوالات، ایسے سوالات جن کا مقصد کوئی نہ ہو۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم بھی کبھی بھی ایسا ہو کہ دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات جن کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسے سوالات کرنے کا سے منع کیا گیا۔ وہ ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ایسے سوال کرتے ہو۔ دوسرے اس کے اندر مسئلہ ہم نے یہ سمجھا کہ رسولکم، کہ یہود کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے رسول ہیں۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ اس وقت دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہو یا پھر تا قیامت جو بھی یہود اور نصارہ ہیں، رسول ان کے بھی رسول ہیں۔ ابھی بھی جو جس قوم سے، جس مذہب سے، جس جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، رسول ان کے بھی رسول۔ لہٰذا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ انکاری ہی کہلائے گا۔ بیچ میں ایک سوال اٹھا تھا کہ بھی اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بے شک اقرار کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ ٹرینٹی پر بھی جو ہے نا، تثلیث پر بھی یقین نہیں رکھتا، ہمارے پیارے نبی کو نہیں مانتا، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ بھائی کیوں؟ 1 لاکھ اگر 24,000 پیغمبر ہیں تو 1,23,999 انبیاء کو تو مان رہا ہے نا، وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک نبی کی تعلیمات پر یہ عمل کر رہا ہے نا، سوال ہے نا، نبی کی انبیاء کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، 3 خداؤں کا تصور بھی نہیں ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پھر کیوں وہ ایمان والا نہیں ہے اور وہ کیوں جہنم میں جائے گا، وہ کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، رسولکم سے مراد یہ ہے کہ اب خطہ ارض پر کوئی بھی انسان بستا ہے، وہ کسی جگہ پر بھی بستا ہے، صرف یہ بات ثبوت ہو کہ وہ زمین پر رہتا ہے، خلائی مخلوق کی بات ہم نہیں کرتے، وہ زمین پر رہتا ہے۔ اگر وہ زمین پر رہتا ہے تو چاہے کسی مذہب سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، اس کے رسول ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر وہ ان پر ایمان لائے گا تو باعث نجات ہوگا، جنت میں جائے گا، نہیں تو پھر وہ کافر۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات تیسری میں ودہ کثیرم والی تھی کہ کفار یہود و نصارہ بہکاتے تھے مسلمانوں کو،
اور بہکانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ بھائی تم لوٹ آؤ، کیونکہ وہ حق جان جاتے تھے، حق جان چکے تھے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ حق جاننے کی نشانی یہ تھی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ بھائی یہ حق ہے، یہ حق اگر ثابت ہو گیا، یہ حق لوگوں میں پھیل گیا تو پھر کیا ہوگا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمارا جو ایک تقدس بنا ہوا وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ حق جانتے ہوئے حسد کرنے لگے. اور حسد اتنی بری بیماری ہے کہ وہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھتا ہے تو حسد کرنا شروع کرتا ہے. یا تو وہ تمنا ہوتی ہے کہ اس سے یہ چیز میری طرف لوٹ آئے، یا اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے پاس تھی اس کے پاس کیوں چلی. لہٰذا یہود کے ہیں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی. پھر فرمایا واعفوا واصفحوا، صحابہ کرام کو جو ہے وہ کی تائید میں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ آپ ان کو درگزر کریں، آپ کفر کی طرف لوٹ کر نہیں گئے، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے، ان کو درگزر کریں. ایک آیت مبارکہ یہ تھی. اور اسی کے ساتھ ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انتظار کرو اللہ کا حکم کے آنے کا. جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہود کو بھی کے اوپر بھی حق واضح ہو جائے گا اور تم پر بھی حق واضح ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں جو کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.